صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ نیوٹریشن یعنی جو ہماری غذائیں ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، پروٹین والی غذائیں اور فیٹس والی غذائیں، ان پر ہماری آج بات ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ پروٹین والی غذاؤں سے ہمیں کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے، کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں کون سی ہوتی ہیں اور ان سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اسی طرح فیٹس والی غذائیں ہمیں ان چیزوں سے کیا چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو آج ہم جو ہے ان تینوں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، تاکہ ہماری طب و صحت کے موضوع پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا دماغ جو کہ نروس سسٹم ہے، اور دوسرا جو ہمارا دل ہے مسکولر سسٹم، تیسرا جو ہمارا جگر ہے ایپیتھیلیل سسٹم، ان کے فنکشنز کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، یہ اپنے کیا کیا افعال سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ یہ خبر اور حکم رسا یعنی احساسات کا کام کرتا ہے، اور ہمارا دل جو ہے یہ ارادی اور غیر ارادی عضلات یعنی پٹھوں کا کام کرتا ہے۔ اس میں ارادی حرکات ہوتی ہیں اور غیر ارادی حرکات ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا جگر ہے، تیسرا عضو رئیس، اس کا جو اہم کام ہے یہ غدد جاذبہ یعنی جو غذا ہماری معدہ میں آئی ہوتی ہے، اس سے جو غذا ہماری غدد جاذبہ میں جاتی ہے، وہاں پر یہ غذا کو مزید پکانے کا عمل جو ہے وہ روا دمہ رکھتا ہے، اور غدد جاذبہ کے ذریعے جو ہے ہماری غذا پک کر جو ہے وہ خون، پیشاب اور فاسد مادے ان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ معدہ سے اتر کر جب آنتوں میں جاتی ہے تو اس سے غدد جاذبہ اس کو مزید کاٹ کر پیس کر جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے صحیح گلاتے ہیں۔ جب یہ گل جاتی ہے تو یہ غذا خون بن کر دوسرا اس کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ پیشاب جو ہے وہ پخانہ، آنتوں کا جو پخانہ ہوتا ہے وہ آنتوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہمارا پیشاب ہے وہ مثانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جس سے غدد ناقلہ جو جگر کے دو اہم کام ہیں، یعنی غدد ناقلہ اس کو ان کا اخراج کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہماری کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں جو ہمارے دماغ کو تیز کرتی ہیں، ہمارے دماغ کی غذائیں ہیں جن کے کھانے سے جسم میں رطوبات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں جو ہے ان کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں حرارت کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لی جائے کہ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں جو ہیں یہ جسم میں پانی پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب جسم میں رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کو استعمال کرنے سے جسم میں جو ہے وہ رطوبات، پانی، بلغم، ان چیزوں کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہماری جو دل والی غذائیں ہیں یعنی پروٹین والی غذائیں، ان کا استعمال کرنے کی وجہ سے جسم میں جو ہے وہ ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایسڈ کا اضافہ ہوتا ہے یعنی تیزاب بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو غذا کو مزید اچھا یعنی اچھا کارآمد بنانے میں جو ہے اچھا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس سے ترشی وغیرہ بڑھتی ہے۔ تیسری جو ہماری غذا جگر کی ہے، اس سے فیٹس یعنی جسم میں گرمی، حرارت کی زیادتی بڑھتی ہے۔ تو جب یہ تینوں اعضاء رئیسہ کے جو افعال ہیں، فنکشنز ہیں، یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو جسم کئی بیماریوں سے محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کی بیماری دور ہو کر صحت یابی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں کون سی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں ہماری جو ہیں ان میں اگر پھلوں میں دیکھا جائے تو کیلا ہو گیا، ٹھیک ہے، ناشپاتی ہو گئی، اسی طرح جو ہے وہ امرود ہو گیا۔ یہ چیزیں کاربوہائیڈریٹس کو یعنی ہمارے دماغ کو پانی مہیا کرتی ہیں، ہمارے دماغ کی جو ہے وہ تیزی کا سبب بنتی ہیں۔
اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو اس میں سبزیوں میں کدو شریف ہو گیا، ٹینڈا ہو گیا، توری ہو گئی، اس طرح کی جو سبزیاں ہیں یہ ہمارے دماغ کو بڑھانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نسخہ جات کی طرف آئیں تو نسخوں میں دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ ملٹھی ہو گئی، ملٹھی زیرہ سفید ہو گیا، کلمی شورا ہو گیا، گل سرخ ہو گیا، تو ان چیزوں سے جو ہے ہمارے دماغ کی جو فنکشنز ہیں ان کو یہ بڑھانے میں، ان کو چلانے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پروٹین والی غذائیں۔ پروٹین والی غذائیں جو ہیں یہ ان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹین والی غذاؤں میں اگر ہم سبزی میں دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ آپ کو آلو، چنا، مٹر، گوبھی، بینگن، یہ چیزیں جو ہیں ہمیں پروٹین پرووائڈ کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر انڈا ہو گیا، ٹھیک ہے، کالے چنے ہو گئے، سفید چنے ہو گئے، یہ چیزیں، اور لونگ، دار چینی، یہ دل کو، یعنی یہ دل کی غذائیں ہیں، یہ دل کی روح ہیں، غذائیں ہیں، یہ ان کو بہت ہی چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اگر پھلوں میں بات کریں تو فالسا ہو گیا، آلو بخارا ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پروٹین والی ہیں، یعنی جسم میں تیزاب ان سے بڑھتا ہے، اور تیزاب جو ہے یہ بہت ہی جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب تیزاب جسم میں ہوتا ہے تو تیزابیت پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب تیزاب خالص پیدا ہوتا ہے تو وہ تیزابیت کو روکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیٹس والی غذاؤں کی۔ تو فیٹس والی غذائیں جن میں پالک، میتھی، کریلا ہو گیا، یہ سبزیاں ہو گئی، مونگ کی دال ہو گئی، یہ چیزیں جو ہیں ہمیں فیٹس مہیا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس میں بکری کا دودھ آتا ہے، اونٹنی کا دودھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ گرم تر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فیٹس والی چیزوں میں مزید دیکھا جائے تو ہمیں اخروٹ ہو گیا، بادام ہو گیا، پستہ ہو گیا، کاجو ہو گیا، یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں فیٹس مہیا کرتی ہیں۔ تو یہ بیسک جو چیزیں تھیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس۔ کاربوہائیڈریٹس میں ہمیں دیگر جو ملک ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح مکھن ہو گیا، بٹر ہو گیا، یہ چیزیں، دہی جو ہے یہ پروٹین ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹس میں ہمیں مکھن، بالائی، دودھ اور دودھ سے ملی ہوئی چیزیں، بنی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کاربوہائیڈریٹس پرووائڈ کرتی ہیں۔ اور فیٹس کی بات کریں تو فیٹس والی غذائیں، ان میں پھلوں میں ہم نے بتا دیا کہ آم، پپیتا، کھجور، یہ چیزیں ہمیں فیٹس مہیا کرتی ہیں۔ جب جسم میں ترشی بڑھ جائے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب جسم میں حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کاربوہائیڈریٹ سے لے کر جو ہے وہ پروٹین والی غذاؤں کا استعمال کرنا بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اور جب جسم میں کاربوہائیڈریٹس یعنی جو ہے رطوبات بلغمیہ بڑھ جائیں تو اس صورت میں جو ہے وہ پروٹین اور ہمیں فیٹس والی غذائیں جو ہمارے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی یہ اس حوالے سے تھی کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس، یہ کاربوہائیڈریٹس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، اور پروٹین کا دل کے ساتھ ہے جو کہ دل کی غذا ہے، اور جو فیٹس اس کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، یہ جگر کی غذا ہے۔ تو یہ تین غذائیں تھیں جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے آپ کو ایک بہترین جو ہے وہ نسخہ ترتیب دے دیتے ہیں کہ صبح جو ہے نا ناشتے میں آپ جو ہے وہ آپ کو پروٹین والی غذا کا استعمال کرنا چاہیے، دن میں آپ کو کاربوہائیڈریٹس والی غذا لے لینی چاہیے، اور شام میں آپ کو فیٹس والی غذا لے لینی چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ جسم کے جو تینوں افعال ہیں یہ بہترین کام کریں گے، جو اخلاط ہیں وہ بہترین کام کریں گی، اور کسی قسم کی بھی پریشانی، بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔